اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی قریب کر دیا۔ انسان کی ضروریات جتنی تھی اللہ نے پہلے پیدا بھی فرمایا اور کائنات میں اس کو رکھ دیا اور اس کی فراوانی بھی فرما دی۔ جیسے غذا انسان کی ضرورت تھی، انسان پیدا ہونے کے بعد سے غذا کا محتاج ہے، بغیر غذا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو غذا کی ضرورت تھی۔ اس غذا کو اللہ نے اس طرح سے زمین میں پھیلا کر رکھا کہ بندہ تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے تو اسے غذا مل جائے گی۔ یہاں تک کہ محنت کسان کو کرنی پڑتی ہے، دھان گیہوں یا جو بھی بیج ہوتا ہے اس کے بعد فصل ہوتی ہے، پھر اس فصل کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، وہی ہماری غذا کا انتظام ہوتا ہے۔ انسانی ضروریات جتنی تھی اللہ نے سب پیدا کر دی، اور جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت رہی اتنا ہی اس کی فراوانی، اس کی کثرت اور اتنا ہی اس کے قریب کر دیا۔ غذا کی جتنی ضرورت تھی اس کو پھیلا کر رکھا اور بہت زیادہ قریب نہیں ہے، اتنا دور ہے کہ انسان چل پھر کر محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی بچا سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن انسان کی حیات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ہوا کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ ہوا وہ بھی کون سی؟ جو ایک مخصوص ہوا ہے جو انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو اسے زندگی ملتی ہے، جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا فارمولا بھی یہی ہے، سائنسدانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کی حیات کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ناک کے ذریعے سانس اندر جاتی ہے یہ ایک طرح سے ایک زندگی ہے، اگر سانس رک گئی تو انسان کی زندگی ختم ہے۔ اور جو انسان سانس لیتا ہے اس کے بعد ایک سانس باہر آتی ہے، یہ نظام تنفس جسے کہا گیا، سانس لینے کا نظام، کہ جب انسان سانس لیتا ہے اندر جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک سانس باہر آتی ہے جس کو سائنس کی زبان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری تھی، اس کی ضرورت تھی، تو اللہ نے کائنات کے اندر اس قدر پھیلا کر رکھا کہ انسان جہاں چاہے اس سے آکسیجن ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمین پر کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو آکسیجن ملے گا، لیکن چاند میں یا دوسرے سیاروں میں آپ جائیں گے تو آپ کو آکسیجن نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے دوسرے سیاروں کی تلاش کی، جیسے چاند پر بھی پہنچے، انہوں نے بتایا کہ وہاں تو آکسیجن ہے ہی، یہاں سے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ قدرت کا نظام دیکھیں، قدرت کو انسانوں کو زمین پر بسانا تھا، اس لیے آکسیجن قدرتی طور پر زمین پر ہے، چاند پر نہیں ہے، چاند پر نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت کو وہاں پر بسانا منظور نہیں، لیکن انسان کی خواہش ہے چاند پر بھی جانے کی۔ بہرحال یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام کتنا بہترین ہے، قدرت کا کتنا اچھا نظام ہے کہ اس زمین پر جہاں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا اور بسایا تو ہماری زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزوں کو اللہ نے زمین پر رکھا ہے، پیدا کر دیا۔ روٹی کپڑا مکان جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، یعنی روٹی غذا بھی مل جائے گی، پہننے کے لیے کپڑا بھی مل جائے گا، رہنے کے لیے مکان بھی مل جائے گا، تو ان کی ضروریات ہیں، ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ لیکن ان سے زیادہ ضرورت، یعنی روٹی کپڑا مکان سے زیادہ ضرورت سانس کی تھی، آکسیجن کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناک کے قریب کر دیا۔ سانس لینے کے لیے ہم کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، جیسے کھانے کے لیے ایسا تو نہیں کہ فوراً منہ میں آ جاتا ہے اور ہم ہونے والا بن جاتا ہے اور پیٹ میں چلا جاتا ہے، نہیں، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کرنے کے بعد آگے جا کر کے کوشش کرنے کے بعد وہ غذا حاصل ہوتی ہے، انسان کھاتا ہے، پھر اس کی زندگی ایک طرح سے اس کی زندگی کی بقا ہے۔ لیکن سانس، آکسیجن کتنی زیادہ ضرورت تھی کہ اب اس کو چل کے جانے کی ضرورت نہ ہو، جہاں رہے وہی اسے جہاں رہے وہی سانس اس کو ملتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو یہ سانس کی تکلیف تھی، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، تو بڑے بڑے حکمراں پریشان تھے کہ آکسیجن کا انتظام کرنا پڑ رہا تھا۔
میں نے قدرت نے اس بات کو ظاہر کروا دیا کہ انسان لاکھوں کوششوں کے باوجود قدرت کا وہ نظام نہیں بنا سکتا. تیار تو کی جا رہی ہے اور اس کو گرفتار کر کے انسان کو مہیا کی جا رہی ہے، لیکن قدرت نے جو پیدا کیا ہے، قدرت نے جو نظام بنا دیا ہے کہ جس کو انسان کے اتنا قریب کر دیا کہ سانس انسان کو لینے کی ضرورت ہے اور اسی سے انسان کی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناک کے قریب کر دیا کہ جب چاہے آپ سانس لیتے رہیں. اور اس کے لیے نہ کوئی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، نہ بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے، نہ کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے، نہ خریدنے کی ضرورت ہے، بلکہ اتنا آسان اور اتنا فری میں کر دیا کہ جب تک چاہے جتنی چاہے سانس لیتے رہیں. مگر یہ قدرت کا نظام ہے اور اس پر بھی انسان کو آج بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی کی ضرورت کو ایسے پیدا بھی فرمایا اور اتنا مہیا فرما دیا، اتنا قریب کر دیا کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود قدرت کے اس نظام سے منکر، قدرت کے اس نظام کا منکر انکار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. حالانکہ یہی چیز اگر دیکھے تو اسے احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جس قدیر و جبار نے، جس رب کائنات نے ہماری زندگی کے لیے، جس زندگی پر ہمیں بہت زیادہ غرور ہے، تکبر ہے کہ ہم کچھ ہیں، تو اس انسان کی زندگی کا بس ایک ہی لمحہ ایسا ہے کہ اگر سانس نہ ملے تو زندگی کی بقا ختم. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کہیں گیا ہوا تھا، اس کو بڑی سخت ضرورت پیش آئی تھی، پانی کی، پانی نہیں مل رہا تھا. پانی کی تلاش کرتے کرتے پھر ایک گاؤں میں ایک جنگل میں پہنچا تو وہاں پر ایک شخص کے پاس پانی موجود تھا. اس کو پانی اس نے طلب کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پانی آپ کو دوں گا، لیکن اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کو اتنی پانی کی ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنا پانی جو میں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ اپنی سلطنت کا کتنا حصہ دیں گے؟ کتنا حصہ دیں گے اگر میں مانگوں گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی سلطنت تم کو دے دوں گا مجھے پانی دے. پانی کی انسان کو جب ضرورت پیش آتی ہے اور جب پانی نہیں ملتا ہے اتنا بے قرار ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہے تو اپنی سلطنت دے کر کے پانی پی کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے. تو اس فقیر نے پانی تو دے دیا، اس کے بعد کہا کہ پانی سے تو تمہاری آدھی سلطنت ختم ہو گئی. اب اگر سانس تمہیں پانی تو پی لیا اور یہ جو سانس جو چل رہی ہے، اگر سانس رک جائے تو سانس کو باہر لانے کے لیے اگر کوئی دقت ہو اور تمہیں سلطنت بیچنی پڑے تو کیا کرو گے؟ بولے میں پوری سلطنت دے دوں گا اور ہماری سانس ہے. یعنی یہ ہماری سلطنت اور ہمارے ملک، ہمارے اقتدار، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ اس سانس کی اہمیت ہے. کہ اگر یہ نکلنے نہ پائے، یعنی سانس اندر نہ جائے تو بھی انسان ختم، اور سانس اندر جانے کے بعد اگر باہر نہ آئے تب بھی انسان کی زندگی ختم. یعنی انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. اب یہاں سے اس تبہیر کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قدرت کا نظام اتنا اہم ہے کہ سانس کے لیے ہماری زندگی اور ہماری حیات کے بقا کے لیے آکسیجن کو اتنا قریب کر دیا کہ ہمارے نام سے قریب ہے. مگر رب قدیر ہی کا ایک نظام اور ایک دستور یہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر جتنے انسان رہ رہے ہیں، سارے انسانوں کی زندگی اللہ کے نزدیک وہ اہم نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی زندگی زیادہ اہم ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کی زندگی بہت اہم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ایمان والوں کی عبادت ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کی زندگی زیادہ اہم ہے. تو ایمان والوں کی زندگی کے لیے اور زیادہ سخت ضرورت ایک چیز کی تھی. جس طرح یہ ظاہری زندگی کے لیے انسان کو سانس کی، آکسیجن کی زیادہ ضرورت تھی، اللہ نے اسے قریب کر دیا. اور ایمان والوں کے لیے ایمانی حیات اور ایمانی زندگی کے لیے ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. جانتے ہو کون سی چیز ہے؟ جانتے ہو آپ اس کو کون سی چیز ہے جو ایمان والوں کے لیے، ایمانی روح کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی؟ اللہ نے اسے قریب کر دیا. اسی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جن کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو بے ایمان ہے ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں. جن کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں، چاہے وہ دولت مند ہو، اقتدار والے ہوں، بڑے نامور ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں، زمین پر زندہ ہیں، تو حقیقت میں وہی زندہ ہیں، انہی کی زندگی ہے، انہی کی حیات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں کی زندگی زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی زندگی کی بقا، یعنی ایمان والوں کی زندگی کی بقا کس صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، اس لیے قدرت نے اپنے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا. سبحان اللہ. بے شک یہ قرآن کریم کی آیت میں عرض کر رہا ہوں. شاید ہو سکتا ہو ابھی تک کچھ لوگوں نے اس کی حساسیت کو محسوس نہیں کیا ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عقیدت کی بولی ہو سکتی ہے. مگر یہاں اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے، ان کے دلوں سے پوچھو، یقین جانو ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے، واقعی میں ہماری ایمانی حیات اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے ہے. سبحان اللہ. بے شک جس طرح ہماری زندگی کے لیے سانس کی زیادہ ضرورت تھی، اللہ نے سانس کو قریب کر دیا، اسی طرح سے ایمانی زندگی کے لیے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ضرورت تھی، اللہ نے ہماری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جان کتنی قریب ہے، یعنی ہمارا جسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جان ہے. جان یعنی روح، یہ جان موجود ہے تو جسم سلامت ہے، اور جیسے ہی جان نکل جائے، جس کو کہتے ہیں جان نکل گئی، روح نکل گئی، تو انسان ختم، اس کی زندگی ختم، پھر اس کو دنیا میں رکھا ہی نہیں جاتا ہے، اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو انسانی زندگی اور انسانی حیات کی بقا یہ آکسیجن سے، یعنی آکسیجن سانس سے ہے، لیکن ایمانی زندگی کی بقا اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے ہے. اسی لیے یہ عشاق رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا اس کے ایمانی عقیدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قریب ہوں گے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط رہے گا. سبحان اللہ. اتنا ہی اس کا ایمان سلامت رہے گا، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ایمان کی بقا ہوگی. عزیزان محترم، اگر اس سلسلے میں سب سے عظیم نمونہ ایمان والوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پوری دنیا کے ایمان والوں میں سب سے عظیم نمونہ اگر دیکھا جائے تو سب سے عظیم نمونہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہی کی زبان سے آپ پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نزدیک کیا ضرورت ہے، ان سے لگاؤ اور ان سے تعلق کی کیا ضرورت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ واقعی اگر ہماری زندگی کی بقا کے لیے یہ غذا اور سانس ضروری ہے تو اس سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کا سارا سامان لے جا کر کے پیش کر دیا، دین کی راہ میں قربان کر دیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا، کیا چھوڑا، تو آپ کا یہی جملہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے. یہ ایک محبت رسول کا انداز تھا. مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا یہ حساسیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھے اور اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھے اور اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا تھا کہ عمر کتنی محبت ہے مجھ سے، تو پہلے تو آپ نے کہا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے اور اشیاء سے، لوگوں سے آپ سے زیادہ محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہے، ابھی ایمان کامل نہیں.
کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. پھر جب آپ نے اپنے اندر دیکھا پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب تو مجھے آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے. سبحان اللہ سبحان جو بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتا اور جانتا اور سمجھتا ہے یقیناً حقیقت میں وہی مومن کامل ہے, وہی مکمل ایمان والا ہے. عزیزان گرامی اس سلسلے میں بہت سارے احادیث کریمہ موجود ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اقوال موجود ہیں. یہاں پر رک کر کے میں ان دلائل کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. حالات حاضرہ کے پیش نظر اس موقف کو, اس ہمارے نظریے کو, ہماری اس عقیدے کو آج ہمارے لوگوں کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے اور غیروں کو بھی بتانا پڑ رہا ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی یہاں تو غیر تو کر ہی رہے تھے اور اپنے درمیان کے بنام مولوی بھی اب بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے لگے. کس قدر شدید گستاخی ہے اس بیوقوف ظالم مولوی طارق مسعود کی, اس کو دنیا مفتی کہتی ہے. میں تو مفتی کہنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ وہ مفتی ہے, عطا کار ہے, سب شدید ترین گستاخ ہے. اور اس کی تقریر اور اس کا کلام, اس کا انداز گفتگو اگر آپ سنیں گے تو واقعی اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ کا ذرا برابر احساس نہیں ہے. بے شک بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یوں کہتا ہے وہ تو بے پڑھے لکھے تھے. یہ محبت رسول کا انداز نہیں ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ اس کی حمایت میں جو انہی کی جماعت کے مولوی ہیں اس کی حمایت میں, اس کی تعلیم میں کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی. یہ غلطی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے شان مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے اپنے عوام سے اور سامعین سے کہتا ہے ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. یہ مفتی کی زبان ہو سکتی ہے, ایک عالم کی زبان ہو سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی یا انتہائی کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے سنی سنتیدہ, اس سے بھی اگر پوچھا جائے تو یہی کہے گا کہ ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو علم دینے کے لیے آئے وہ بھی پڑھے لکھے کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. ان کے اندر فالو کرنے کی کوئی چیز نہیں. جاپان والوں کو فالو کر لیں گے, پیرس والوں کو فالو کر لیں گے, انگریزوں کو فالو کر لیں گے, اس لیے کہ وہاں سے ڈالر مل رہا ہے, وہاں سے ریال مل رہا ہے, ان کو فالو کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی خوبی نہیں کہ فالو کیا جائے. یہ اس کی ظالمانہ سوچ ہے. اور واقعی میں جس کے دل میں بخار ہوتا ہے, جس کے اندر گستاخی کا نظریہ ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ خود بخود کھل کر کے سامنے آتا ہے. بے شک بے شک. آج تک کچھ نوجوان ابھی بھی دھوکے میں تھے, فریب میں تھے کہ شاید بہت اچھا مفتی ہوگا, بہت اچھا مقرر ہوگا, دین کا بہت کام کر رہا ہوگا. کان کھول کر کے سن لو, یہ دین کا کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ دین کا لٹیرا ہے. یہ انگریزوں اور یہودیوں کا دلال ہے. ایسوں کا شدید بائیکاٹ کیا جائے اور سخت اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اس لیے کہ اگر کوئی غیب کر رہا ہے تو اس سے بھی ہمارے دل خلی ہوتے ہیں. اور اپنے درمیان اگر مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی بدتمیزی اور گستاخی کرتا ہے یقیناً ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت جب علماء نے گرفت کیا ہے اس کا معاوضہ کیا ہے تو اب معافی بھی اس طرح سے مانگ رہا ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کر دیں. یہ معافی کا طریقہ ہے, یہ معافی کا طریقہ ہے. کسی عالم نے اس پر یہ نہیں کہا کہ معافی تو مانگ رہا ہے, مگر کس بنیاد پر معافی مانگ رہا ہے؟ وہ عوام سے کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی, ارے کسی کو تکلیف پہنچی اس سے کیا معافی مانگ رہا ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی کیا ہے اس کا کیا ہو؟ گستاخی کی ہے اس پر توبہ استغفار. مگر یہاں مسئلہ شریعت یہ ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور شریعت کا حکم ہے کہ اس کا قتل واجب ہے. اگر اسلامی حکومت واقعی میں اسلامی حکومت ہوتی تو بادشاہ اسلام اس کی گردن مار دیتے, اس کی گردن اڑا دیتے. اس لیے کہ اب اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. اسی لیے پوری جماعت مل کر کے اس کی حمایت کر رہی ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے, یہ تو غلطی ہو گئی ہے, غلطی پر توبہ کی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی کا دروازہ کھلا ہے, اس کے اشارہ دیا ہے اور توبہ کر لے گا تو قبول ہو جائے گی. مگر آپ کو میں تاریخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی کی ہے حضور کی حیات میں
ان کی توبہ کی قبولیت کا کوئی بھی وہاں پر اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے یا تو اسی حال میں وہ مر گیا ہے مگر واپس نہیں آیا، اس لیے کہ گستاخ رسول مرتد ہے اور پھر اسے واپس آنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شام کے ساتھ آئے، جب مکہ فتح ہوا، یہ ایک تاریخ ہے اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اس وقت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لائے گئے یا وہ مکہ والے جن لوگوں نے دشمنی کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی تھی وہ سامنے آئے تو ان لوگوں نے جب عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا، یہاں تک فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر ان کو جو معاف کیا تھا حضور نے وہ گستاخی نہیں کیے تھے، انہوں نے کسی نے گستاخی نہیں کیا تھا، انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن جو گستاخی کیا تھا ابن خطل جو کعبے کے غلاف پہ چھپ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسے قتل کیا جائے، حضور نے فرمایا ہاں اسے قتل کرو۔ ایک طرف حضور معافی دے رہے ہیں، عام فرما رہے ہیں کہ ہاں ان سب کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جنہیں معاف کیا گیا انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی اور جسے قتل کا حکم دیا گیا اس نے گستاخی کیا تھا، لہذا یہی سے شریعت کا حکم بتا رہا ہوں۔ یہاں تو ہم ہندوستان میں اس حکم کو نافذ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں یہ حکم نافذ ہوگا، مگر اس سلسلے میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کے بہت سارے نوجوان ابھی بھی الجھن میں پڑے ہوئے کنفیوژن میں ہے کہ کیا ہوا، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ یہ غلطی ہے یا گستاخی ہے اور اس میں اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ معافی کا اگر توبہ کر لیا ہے تو پھر اس مسئلے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اب ان کے مولوی یہاں تک کہنے لگے فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ فرقہ واریت کا کوئی یہاں پر دخل نہیں ہے، جو گستاخ رسول ہوگا اس کا تو ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو آپ کو اگر اپنی جماعت میں اسے رکھنے کا شوق ہے تو اپنی جماعت میں رکھو، اس لیے کہ وہ جس جماعت میں رہے گا اگر وہ جماعت بھی گستاخ رسول ہے وہ بھی جہنمی ہوگی۔ ہم مسلمان الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ایک معمولی سی گستاخی ہمیں برداشت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی سخت مذمت فرمائی ہے گستاخوں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا اليما، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، یؤذون اللہ ورسوله، یؤذون یعنی ایذا پہنچانا، یہاں مراد وہی ہے کہ تکلیف پہنچانا کب ہوتا ہے؟ جب گستاخی کی جاتی ہے تب ایذا ہوتی ہے، جب شان گھٹائی جاتی ہے ایذا ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا بھی فرمایا کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایذا پہنچانے والا وہ بارگاہ الہی میں بھی توبہ کرنے پر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ گستاخ جتنے بھی ہوں گے یہ شدید اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ ان کے بیانات اور ان کی تقریریں، ان کی فکریں بالکل ہی اپنے قریب آنے نہ دیں، اس لیے کہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے تو اللہ کی نبی ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، حضور کی بزرگی ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کے مقام و مرتبے کا لحاظ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس بارے میں کوئی دنیا کا کوئی انسان ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے نزدیک نبی زیادہ اہم ہیں یا تمہارے ماں باپ، تو ہمارا ایمانی جملہ یہی ہوگا کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے نبی اہم ہیں۔ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اہم ہیں۔ آج
کے نوجوانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک ایمان کی کمزوری میں زندگی گزار رہے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہو ایمان مرجھا گیا ہو، یا اس قدر خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور اس قدر غفلت ان پر طاری ہے کہ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، نوجوانوں کو احساس نہیں ہے، اس لیے کہ جب حالات اتنے خراب ہو گئے اور ماحول اتنا بدل دیا جا رہا ہے اور آئے دن بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ پھر انہی عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سروں پہ جو نہیں رہتی، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ ہے۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ پوری قوم بیدار ہو کر، پوری قوم اس سلسلے میں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے کہ ایسے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بدبخت گستاخ نے، اس کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا ہوں، جس کو بہت بڑا انہوں نے کیا اس کو سادھو بنایا ہے، یتیم سے مشہور ہے، اور اس کی گستاخی آج سے نہیں بلکہ کئی سال سے ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی اور بے ادبی سب سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ شخص غازی آباد کا رہنے والا سادھو، جو بہت بڑا بلاکار ہے اور بہت بڑا مجرم ہے، اور ابھی سوشل میڈیا پر اس نے پھر بہت ہی بدتمیزی سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے، یہاں تک اس نے ایسا جملہ کہا ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے، اور معاذ اللہ رب العالمین جس کو وہ لوگ جلاتے ہیں جو اپنے تہوار میں وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ اب اس کو مت جلاؤ بلکہ ان کو جلاؤ، معاذ اللہ، ایسی شدید گندی گالیاں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں، اور باقاعدہ اسٹیج پر اور پورے منچ پر اور پورے مجمع کے سامنے اور سوشل میڈیا پہ جاری کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں رک کر کے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے جو بھی جملے جو گستاخی کے ہیں اگر آپ نے سن لیا تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھ، اس لیے کہ وہ سنتے ہی کفر ہو جائے گا۔ وہ الفاظ، وہ جو اس نے گالیاں دی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہت ہی شدید گستاخی ہے، اور ایسے ہی اس کو حکومت بالکل ہی کھلے عام چھوڑ رہی ہے، اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی چند دن کا معاملہ ہے، کوئی پرانا نہیں، اور اس نے پرانی جب گستاخی کی تھی اس وقت ہمارے برادر محترم مفتی سلمان اظہری نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا، اور وہ ظالم جب بلایا تھا کہ جامع مسجد دلی میں آ جاؤ، وہاں میں تمہارا سب کچھ پیش کروں گا، جب یہ سلمان اظہری وہاں پہنچے مگر وہ چور وہ بدبخت وہاں حاضر نہیں ہوا، شرمندہ ہو کر کے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب دیکھا کہ اب میرے خلاف بولنے والا کوئی شعر باقی نہیں رہا، اس کو اندر کر دیا گیا ہے، لہذا وہ پھر کھل کر کے شدید گستاخی کرتا ہے۔ یہاں پر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کہاں گئی وہ تنظیمیں جو بڑی بڑی تنظیمیں لے کر محافظ ناموس رسالت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ ایک شیر تھا جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور اسے اندر کر دیا گیا ہے اور اس کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حکومت کی بہت بڑی غلط پالیسی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے اس بلاکار کو کھلے عام چھوڑ دیا ہے۔ لہذا آج میں اللہ کے اس گھر میں کھڑے ہو کر تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی قدم مصطفیٰ میں قربان کر دو اور اس کے خلاف ایسی آواز اٹھاؤ کہ پھر کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو سکے اس طرح کے الفاظ کہنے کی، اس لیے کہ اب اس نے حد پار کر دی ہے، اب کوئی حد باقی نہیں رہی ہے گستاخی کی۔ اس سے پہلے جس طریقے سے گستاخی ہوتی تھی وہ ایک معمولی طریقے سے تھا، لیکن اب اس نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ انتہائی بہت ہی بھیانک ہے، انتہائی ذلت آمیز ہے، ایک عام انسان بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایسے الفاظ کیا کہا ہے کہ واقعی ان کو سن کر کے رات پر ہمارا دل روتا ہے۔ آج بھی ایسا کو کھلے عام چھوڑا جا رہا ہے، کس چیز کی یہ پالیسی اختیار کی جا رہی ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے؟ حکومت کا منشا کیا ہے؟ ایسے گستاخوں کو ہندوستان میں رکھ کر کے یہاں ہندوستان میں حکومت کرنے والی حکومت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروانے کا آپ کا منشا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارے مسلمان، پورے ہندوستان کے مسلمان سڑکوں پہ آ کر کے اپنی جانیں قربان
یقیناً وہ وقت آئے گا تو مسلمانی سے کبھی پیچھے نہیں رہے گا. الحمدللہ سب سے پہلے ہماری جانیں قربان ہوں، اس لیے کہ ہماری جان سے زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی اہم ہے. لہذا مسلمانوں سوچ لو کہ ہماری زندگی اب کتنی باقی ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن اگر ہماری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی بزرگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت میں اگر گزرے تو یقیناً یہ ہماری زندگی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. ہو سکتا ہو ہماری زندگی بھر کے سجدے قبول نہ ہو سکتا ہو ہماری زندگی بھر کے روزے اور نیکیاں قبول نہ ہو، لیکن مجھے یقین کامل ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے یقیناً ساری عبادتوں سے سب سے افضل اس کا یہ کام ہوگا، اس کی یہ عبادت ہوگی، اس کی یہ نیکی ہوگی. اس لیے کہ جو گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے. یہ میدان بدر میں اور میدان احد میں جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے تھے، ان کا مزاج دیکھو، ان کی فکر دیکھو، ان کا نظریہ دیکھو. وہ گھر بار کی فکر لے کر کے نہیں گئے تھے، وہ مال اور دولت کی فکر میں نہیں گئے تھے، بلکہ صرف اور صرف عظمت اسلام کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے گئے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا قبول فرما دیا کہ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج بھی ان کی حیات باقی ہے، آج بھی اللہ نے انہیں عظمت اور بزرگی عطا فرمائی ہے. عزیزان محترم وقت آ گیا ہے، اس سلسلے میں اب ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور اس کی زبان کھینچی جائے اور اس پر سخت سزا لگائی جائے اور اس کو بند کر دیا جائے تاکہ آئندہ پھر اس طرح کی کوئی گستاخی نہ کر سکے. اس کے لیے سارے مسلمان مل کر کے کوشش کریں اور قانونی دائرے میں رہ کر قانون کا سہارا لے کر کے اس پر جتنی سختیاں ہو سکتی ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہو سکتا ہو اس وقت الیکشن قریب ہے اور الیکشن کا بہانہ کر کے اب تو بہت ساری باتیں آئیں گی، ارے ابھی الیکشن قریب ہے، یہ مت کیجیے وہ مت کیجیے. ٹھیک ہے، ہم سڑکوں پہ اس طرح کا بیلنس کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ توڑ پھوڑ کریں یا فتنہ و فساد کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن کیا اس ہندوستان میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ اگر ان کے کسی مذہبی رہنما کے لیے اگر کوئی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا کلپ اگر ڈال دیتا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے غلطی سے کوئی کلپ بھیج دیا جس میں ان کے کسی دیوی دیوتا کے خلاف کچھ توہین ہوئی ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. آج تک کتنے نوجوان جیلوں میں بند ہیں اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہندوستان میں دو طرح کا قانون چل رہا ہے؟ کیا ہندوستان میں قانون دو طرح کا ہے کہ ہمارے لیے قانون ہے اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ لہذا اس پر بھی آواز اٹھائی جائے کہ جو ہمارا قانون ہندوستان کا ہے سب کے لیے ہونا چاہیے. مسلمان اگر کرتا ہے تو وہ اگر قانون کے دائرے میں آ رہا ہے اسے آپ گرفتار کر رہے ہو تو جو بدبخت غازی آباد کا وہ شہید وہ ناہنچار ظالم جس نے بدتمیزی کی ہے گستاخی کی ہے اسے فوراً گرفتار کر کے اسے بالکل سخت سے سخت سزا دی جائے، اسے بہتر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے اور زندگی کے اندر جو بھی توانائیاں ہمیں ملے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم قربان کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے. جس قدر یہ شدید گستاخیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے اور سارے انسانوں کے لیے ان کی سزا عبرتناک سزا بن جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر قہر نازل فرمائے تاکہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے وہ عبرتناک سزا بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کفر و ارتداد سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام